ہرنی نے بلایا، حضور تشریف لے گئے۔ ہرنی نے عرض کی، یا رسول اللہ میں اس ویرانے میں فلاں پہاڑ سامنے جو نظر آ رہا ہے میں اس میں رہتی ہوں، یہ بدو گزر رہا تھا، اس نے مجھے پکڑ لیا، اب اس پہاڑی میں میرے 2 بچے ہیں، انہیں دودھ پلانا ہے، یا رسول اللہ بھوک سے مر جائیں گے، آپ اتنا کرم کر دیجئے کہ یہ رسی کھول دیجئے، میں بچوں کو دودھ پلاتی ہوں، میں وعدہ کرتی ہوں یا رسول اللہ دودھ پلا کے پلٹا ہوں۔ اب بدو سویا ہوا، بدو سویا ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے رسی کھول دی۔ تھوڑی دیر ہوئی، بدو کو جاگ آ گئی، اب بدو آپ کو پہچانتا نہیں تھا، اس نے دیکھا کہ رسی کھلی ہوئی ہے اور یقیناً انہوں نے کھولی ہے، اس نے آپ کو پکڑ لیا، اس نے کہا میں جانے نہیں دوں گا، آپ نے میری ہرنی، میرا مال آپ نے چھوڑا، اب میں آپ کو غلام بناتا ہوں۔ اس نے کیا کہا؟ آپ کو غلام بناتا ہوں اور آپ کو جا کر بیچوں گا۔ غلام بنانے کا زمانہ تھا۔ آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، ہرنی مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے کہ پلٹ کے آئے گی۔ بدو کہتے ہیں میں پاگل ہوں، کبھی ہرنی بھی بات کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، وہ کہہ گئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، انتظار کی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ وہ ہرنی حضور کے قدم مبارک کو چاٹتی ہوئی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اب یہ دیکھ کر بدو کی آنکھیں کھل گئی، بدو پاؤں میں گر گیا۔ تو غلام بنانے کی بات کر رہا تھا، اب پاؤں میں گرا ہوا ہے، اب بنانا غلام۔ کہتا ہے آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کوئی بڑا تعارف نہیں کرایا، کمال یہ ہے ہم جائیں کام نکلوانا ہو تو اپنے بھاری بھرکم تعارف کرواتے ہیں، میں پروفیسر ڈاکٹر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، تاکہ سامنے والے کے اوپر دھاک بیٹھ جائے اور میرا کام نکال۔ آپ نے کیا فرمایا؟ کوئی تعارف نہیں کرایا۔ آپ نے فرمایا میرا نام، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا کہا۔ آگے وہ خود بول پڑا، چرچے تو حضور کے 400 ہو گئے تھے۔ کہا محمد بن عبداللہ، وہ جو مکہ میں، وہ جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا۔ آپ نے فرمایا ہاں میں وہی ہوں۔ بس وہ حضور کے پاؤں پڑ گئے، کہا حضور بس میں آپ کا غلام اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، مجھے حکم کیجیے۔ آپ نے فرمایا ہرنی کو آزاد کیا۔ اب ہرنی کو آزاد کیا۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت میں لکھتے ہیں وہ ہرنی چاہتی تھی، مڑ مڑ کے حضور کو دیکھتی تھی اور حضور پہ درود بھیجتی تھی، اور حضور پہ درود بھیجتی تھی۔ میں واقعات سناتا جاؤں، بنتے جائیں، موجود، مگر مقصود آپ تک یہ بات پہنچانی تھی کہ خلق کو پتا تھا میرے درد کا اگر کوئی درما ہے تو یہ نور کا پیکر ہے، میرے درد کا درما اگر ہے تو یہ نور کا پیکر ہے۔ ہمیں کہا جائے کہ جی صحابہ سے سیکھیں، صحابہ سے سیکھیں، بھائی ہم بھی کہتے ہیں صحابہ سے سیکھیں۔ سبق وہ یاد کریں جو اللہ کے نبی کے غلاموں نے پڑھایا۔ ابو ہریرہ نے جو کیا وہ کریں، حضرت قتادہ نے جو کیا وہ کیجیے، صحابہ رسول کا پڑھایا ہوا سبق کیا۔ آپ نے فرمایا اوتیت خمسن لم یعطہن احد من الانبیاء قبلی۔ آپ نے فرمایا مجھے 5 خزانے عطا کیے گئے جو مجھ سے پہلے انبیاء میں سے کسی کو نہیں دیے گئے۔ 1,24,000 انبیاء ایک ایک کر کے آئے مجھ سے پہلے، کسی نبی کو وہ 5 چیزیں عطا نہیں ہوئی جو مجھے عطا ہوئی۔ سرکار نے پھر ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، فرمایا میرا دشمن 1 مہینے کے مسافت پہ دور کھڑا ہو، اس پہ میرا روب طاری ہو جاتا ہے۔ اس کے سامنے صرف میرے نام کا تذکرہ آ جائے، اس کے سامنے صرف محمد کہہ دیا جائے تو تھر تھر کانپنے لگ جائے، میرا روب اس کے اوپر ڈال دیا گیا، یہ سب مجھے عطا ہو گیا۔ پھر ارشاد فرمایا صلی اللہ حق چار یار
ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ پھر ارشاد فرمایا یہ ایک پہلی چیز، میرا روب میرے دشمن پر میرے رب نے مجھے دے دیا کہ 1 مہینے کی مسافت پہ دشمن کھڑا ہو میرا روب طاری ہو جاتا ہے۔ دوسرا ارشاد فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، زمین کو، ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا، میری امت کے لیے مسجد بنا دیا۔ پچھلی امتیں عبادت کرنا چاہیں تو اپنی عبادت گاہوں میں جائیں، اپنے گھروں میں عبادت اگر کریں گے تو ان کی عبادت نہیں ہوگی۔ عیسائی ہوں کہ یہودی ہوں، اپنی عبادت گاہوں میں جاؤ، کنیسہ میں جاؤ، کلیسا میں جاؤ۔ مگر آپ نے فرمایا میرے لیے جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے بس کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے حضور چلتے ہیں۔ ساری مسجد طہوروں، پانی نہ ملے، پانی نہ ملے تو کہا زمین کو پاک کر دیا میرے لیے کہ محبوب اپنی امت سے کہیے بس مٹی سے تیمم کر دے، پاکیزگی نصیب ہو جائے۔ یہ مجھے عطا ہوا سرکار نے۔ یہ 2 چیزیں۔ تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، فرمایا میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا، مجھ سے پہلے کسی نبی کی امت کے لیے نہیں تھا۔ جنگ لڑیں، دشمن سے جو مال و دولت حاصل ہو، پچھلی امتوں کے لیے عیسائیت اور یہودیت کے لیے لازم تھا کہ ان مال غنیمت کو اکٹھا کرو اور جلا کے راکھ کر دو۔ کسی کو اجازت نہیں کہ اس جنگ کے مال میں سے کچھ اٹھا کے لے جاؤ۔ فرمایا مجھے حکم ہوا کہ محبوب دشمن جو مال غنیمت چھوڑ جائیں وہ آپ اپنے امتیوں میں تقسیم کر دیں، لے سکتے ہیں، حلال کر دیا۔ پھر چاہت فرمایا اوتیت الشفاعہ، مجھے شفاعت کی اجازت دے دی گئی، شفاعت کا جھنڈا عطا کر دیا گیا کہ محبوب جب بروز محشر اللہ تخت جلالت اور تخت انصاف پہ ہوگا اور لوگ تھر تھر کانپیں گے تو محبوب وہاں پر ہم آپ کو سفارش اور شفاعت کا آپ کو اذن دیتے ہیں، کسی نے مجال نہیں ہوگی، صرف محبوب آپ کو عطا کر دیا۔ پھر ارشاد فرمایا وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے ایک ایک قوم کے پاس آئے، ایک ایک برادری کے پاس آئے، ایک ایک برادری الگ الگ قوموں کی طرف ایک ایک نبی الگ کر کے بھیجا۔ حضرت عیسیٰ کے پاس ایک اور قوم کی عورت آئی اور اس نے کہا حضور آپ اللہ کے نبی ہیں، مجھے تبلیغ کیجیے۔ آپ نے پوچھا کیا تم بنی اسرائیل قبیلے کی ہو، قوم کی ہو؟ اس نے کہا یار حضرت عیسیٰ میں بنی اسرائیل کی نہیں ہوں، میں کسی اور قوم کی ہوں۔ آپ نے فرمایا واپس چلی جا، مجھے تجھے تبلیغ کرنے کا حکم اجازت نہیں، میں صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا، بنی اسرائیل سے باہر میری نبوت کا چرچا نہیں ہے۔ وہی حضرت عیسیٰ اپنی قوم کو خبر کر کے جا رہے ہیں لوگوں میرے بعد ایک احمد نام کا سونا مرسل آئے گا، وہی آخری نبی ہوگا، ان کی نبوت کا تاج ساری کائنات پہ لہرائے گا۔ آپ نے فرمایا میں کسی ایک قوم کے لیے نہیں، میں رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ساری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ آپ نے فرمایا یہ 5 فضیلتیں میرے رب نے صرف مجھے عطا کی، مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی۔ حضرات محترم، اب یہ انداز ہے اللہ جل مجدہ نے اپنے محبوب کو جب اذن دے دیا کہ کوئی بھی کچھ بھی مانگنے آ جائے، کوئی بھی کچھ بھی مانگنے آ جائے خالی نہ جائے۔ اب کسی کو شک ہو سکتا تھا بھائی بخشش ہے جو اللہ کے نبی سے نہ مانگو اللہ سے مانگو، کوئی کہہ سکتا تھا؟ کوئی کہہ سکتا تھا کہ بخشش کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو، اور کسی سے نہیں ملے گی، اور کوئی ذریعہ نہیں بخشش کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورۃ نساء میں فرما دیا، آیت نمبر 64
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ محبوب آپ کا اگر کوئی امتی اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، کوئی گناہ کر بیٹھے، اور وہ بخشش چاہنا چاہے تو محبوب اسے کہہ دو کہیں مارا مارا نہ پھرے، کہیں مارا مارا نہ پھرے۔ مولا پھر کدھر جائے؟ کہا جاؤک محبوب تیرے در پہ آ جائے، تیرے در پہ آ جائے محبوب۔ جاؤک فاستغفر اللہ، آپ کے در پہ آ کے کہے کہ محبوب اللہ سے بخشش چاہتا ہوں، اللہ سے بخشش چاہتا ہوں۔ محبوب آپ کے در پہ آ گیا، بس محبوب وہ آپ کے پاس آ جائے۔ اچھا مولا اگر وہ آ جائے تو کیا بخشا جائے گا؟ بات حق نہیں۔ آگے بھی ارشاد فرمایا فاستغفر اللہ، اللہ سے بخشش چاہے۔ اچھا مولا بندہ درِ نبوت پہ آ گیا، اللہ سے بخشش چاہ رہا ہے، کیا بخشا گیا؟ کہا نہیں، ابھی بھی نہیں بخشوں گا۔ مولا پھر کب بخشے گا؟ کہا واستغفر لهم الرسول، ہاں اگر اس کی درخواست کے بعد میرا محبوب اپنے دست نبوت اٹھا کے اگر کہہ دے کہ مولا اسے بخش دے، مولا اسے بخش دے، واستغفر لهم الرسول، اگر میرا محبوب اپنے دست نبوت اٹھا دے، اچھا مولا پھر کیا ہوگا؟ کہا وہ صرف بخشش مانگنے آیا۔ وہ کیا مانگنے آیا تھا؟ وہ بخشش مانگنے آیا تھا۔ میرا مصطفیٰ اگر ہاتھ اٹھا دے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، وہ صرف توبہ کرنے آیا تھا، میں توبہ بھی قبول کروں گا، اپنی رحمتیں بھی عطا کروں۔ وہ تو آیا تھا صرف بخشش مانگنے، وہ تو آیا تھا تو اس لیے کہ در رسول پہ میری توبہ قبول ہو جائے، مگر اپنے محبوب کے در کی نسبت سے، اپنے محبوب کے دست نبوت کی نسبت سے میں توبہ بھی قبول کروں گا، میں اپنی جانب سے رحمتیں بھی عطا کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بدو دور کہیں رہنے والا مومن گناہ ہو گیا، پریشان، راتوں کو اٹھ کے روتا ہے، مولا بخش دے بخش دے۔ اب یہ آیت نازل ہو چکی تھی۔ اب جب آیت نازل ہوتی تھی تو طریقہ یہ تھا کہ صحابہ گلیوں میں جا کے اعلان کرتے تھے کہ لوگوں آج یہ آیت نازل ہو گئی، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ۔ اب کچھ دن کے بعد اس تک آیت پہنچی، کچھ عرصے کے بعد، دن بھی نہیں کئی عرصے کے بعد، وہ کسی اور شہر میں رہتا ہے، دور کے شہر میں خبر پہنچ گئی۔ اب موبائل تو تھے نہیں کہ کوئی فون پہ بتائے، اب خبریں پہنچتے دیر لگتی تھی۔ اس کو جب پتا چلا یہ آیت تھا وہ تو خوش ہو گیا، اس نے کہا لو بھائی بخشش کا راستہ مل گیا۔ اس نے سامان باندھا، گٹھری باندھی اور کشاں کشاں مدینے کی جانب چل گیا۔ مدینے پہنچا تو خبر ملی کہ اللہ کے نبی آج وصال فرما۔ اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، بھئی اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، پریشان ہو گیا۔ ہائے اللہ، اب تو میری بخشش کا سامان ختم ہو گیا، جس کے در پہ آنا تھا بخشش ملنی تھی اس کا در ہی دنیا سے ختم ہو گیا۔ پریشان پوچھتا مسجد نبوی میں آیا، حضور کی مزار اقدس پہ آیا۔ ابھی روضہ گنبد تو بعد میں ترکوں کی محبت میں ہے، تو ابھی حضور کی قبر انور پہ آیا۔ اب کمال دیکھیں حدیث کے راوی کون ہے؟ حدیث کے راوی حضرت حیدر کرار سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت علی المرتضیٰ حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ اب حضرت علی، آگے کی کہانی حضرت علی بتا رہے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں حضور کے سرہانے کھڑا تھا، وہ بدو آیا۔ اب آنے کا انداز دیکھیے، غور کیجئے گا، بدو آیا، گھٹنے کے پر بیٹھ گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور کی قبر انور سے لپٹ گیا، حضور کی قبر انور سے لپٹ گیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اب حضور کی قبر انور کی مٹی اٹھائی اور اپنے چہرے پہ سر پہ ڈالا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اللہ آپ نے اللہ سے سنا، ہم نے آپ سے سنا،
آپ نے اللہ سے سنا اور ہم نے آپ سے سنا۔ کیا حضرت علی فرماتا ہے اس کے بعد اس نے یہ آیت پڑھی کہ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو اور اللہ سے بخشش چاہو تو محبوب آپ کے پاس آ جائیں اور اللہ سے بخشش چاہیں اور آپ ان کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا، بخش دے گا۔ اس نے یہ آیت پڑھی۔ اب حضرت علی اور مرتضی امام ابن کثیر دو روایتیں یہاں پر لکھتے ہیں۔ ایک روایت میں امام ابن کثیر لکھتے ہیں حضرت علی یہ فرماتے ہیں ابھی اس نے یہ کہا تھا کہ قبر انور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے آواز آئی کہ امتی تیرا کام تھا میرے در پہ آنا، تو آ گیا، تیرے گناہ بخش دیے گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ارشاد فرمایا ایک دوسری روایت، وہ بھی امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر القرآن العظیم جسے تفسیر ابن کثیر کہتے ہیں، اسی میں دوسری روایت وہ کہتے ہیں کہ ایک اور صحابی کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا حضور کی قبر انور کے پاس، وہ بدو یہ بات کہہ کر اٹھ گیا اور جانے لگا۔ صحابی کہتے ہیں میں قبر انور کے پاس سویا ہوا تھا، خواب میں حضور میرے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا اٹھ اور میرے امتی کو خوشخبری دے کہ تیرے سارے گناہ بخش دیے۔ تیرا کام تھا آنا، بس تو آ گیا، دنیا کو کیا سمجھا گیا۔ میں ایک اور بات کرتا چلوں، روایت کرنے والے کون؟ مولا علی شیر خدا۔ آپ سے بڑھ کر کوئی عالم ہے؟ آپ سے بڑھ کر کوئی عالم ہے روئے کائنات پر؟ حضرت ابو بکر عمر کا مشیر کون؟ حضرت علی مرتضیٰ۔ فاصلے فیصلے کرنے ہوں تو حضرت ابو بکر، مشورے کس سے لیں؟ حضرت علی مرتضیٰ۔ حضرت عمر نے فیصلہ دیا، فیصلہ معلومات کم تھی، جو معلومات حضرت عمر کو دی گئی کم تھی، فیصلہ دے دیا جاؤ اس کو سزا دو۔ اب سپاہی سزا کے لیے لے کے جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت علی مل گئے۔ آپ نے فرمایا کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا حضور اس نے اقرار کیا ہے کہ اس نے چوری کی ہے، اس نے چوری کی ہے۔ اس کو حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ آپ نے فرمایا اسے واپس لے چلو، اسے واپس لے چلو۔ حضرت عمر کے پاس واپس لائے۔ امیر المومنین حضرت علی نے فرمایا آپ نے جو فیصلہ دیا اس نے اقرار کیا، اس کے دل کا تھا کہ اسے گناہ ہو گیا، اب اسے پاک کر دیا جائے، ہم اس کی توبہ کی دعوت دیتے ہیں، اس کی توبہ کی دعوت دیتے ہیں کہ جرم ہو گیا اور سزا دلوانے آ گیا۔ لیکن امیر المومنین آپ نے اس سے یہ پوچھا کہ اس نے چوری کیوں کی؟ وجہ پوچھی، حضرت فاروق اعظم کو خیال آ گیا۔ آپ نے فرمایا علی میں نے یہ نہیں پوچھا۔ حضرت علی نے فرمایا امیر المومنین آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا۔ پھر اس سے پوچھا بتا چوری کیوں کی؟ پھر اس نے دل کو دہلا دینے والی کہانی سنا، کہا کہ مجبور ہو گیا تھا، موت طاری ہو چکی تھی، اگر میں چوری نہ کرتا تو بچے مر جاتے۔ بس وہ کہانی سنا رہا تھا، حضرت عمر رو رہے۔ حضرت عمر اٹھے حضرت علی کی بارگاہ میں۔ حضرت عمر نے کیا کہا؟ حضرت عمر نے فرمایا لا علی لہلک عمر، آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ وہ حضرت علی روایت کیا کر رہے ہیں اب ذرا سنیں۔ بدو آیا، قبر کی مٹی اٹھائی اپنے اوپر ڈالی۔ ایک اور روایت، بدو آیا حضور کی قبر انور سے لپٹ گیا۔ اگر یہ قبر سے لپٹنا محبت کی وجہ سے تھا، قبر سے لپٹنا، قبر انور کی مٹی کو اپنے سر پہ اٹھا کے ڈالنا حرام ہوتا، منع ہوتا تو کیا علی چپ کر کے دیکھتے رہتے؟ یہ بتائیے، اگر یہ امر حرام ہوتے تو کیا علی جیسا صحابی عالم، دین کی غیرت رکھنے والا عالم، صحابی رسول، وہ دیکھتے رہتے؟ خرافات، پرے ہٹ یہ شرک،
کیا حضرت علی روک نہ دیتے؟ لیکن حضرت علی نے نہیں روکا. اچھا روکا بھی نہیں, آگے کہانی بھی نہ بتاتے, آگے کہانی بھی نہ بتاتے. اگر یہ اتنا حرام ہوتا تو امت کو کیوں بتایا کہ بھی اس نے آ کر ایسے کیا اور میں نے کچھ نہیں کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر در مصطفیٰ پہ حاضری نصیب ہو جائے, اگر در مصطفیٰ پہ حاضری نصیب ہو جائے, آنکھیں جھک جائیں, اجازت نصیب ہو جائے اور دل مچل جائے اور دل کہے کہ اگر یہ اجازت دے دے, اگر یہ اجازت دے دے, دھکے کے ساتھ نہیں, لڑائی کے ساتھ نہیں, اجازت دے دیں تو جالی مبارک پہ ہاتھ رکھ کر اپنے سینے کو لپٹا کر حضور کی بارگاہ میں یوں حاضری دینے کی بھی اجازت. اب بخشش بھی اسی در سے, جو بھی آ رہا ہے اسی در سے آ رہا ہے, اور خالی جھولی نہیں جا رہا, خالی جھولی نہیں جا رہا. کیوں؟ اس لیے کہ اس در کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, کہ محبوب سارے خزانے آپ کو دو, اب آپ کی مرضی جو مانگنے آئے عطا کیجیے. آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَاللَّهُ يُعْطِي أَنَا قَاسِمٌ, میرا رب مجھے عطا کرتا ہے, میں تقسیم کرتا ہوں. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اس میں کوئی مفر مکر, جو وہاں ہو یہیں آ کے, جو یہاں نہیں وہ وہاں. اب جب دست عطا اتنا ہو جائے کہ جو بھی آئے پا جائے, جو بھی آئے مل جائے, وہاں پہ ایک ڈر رہتا ہے, ایک خدشہ رہتا ہے کہ آنے والا آ کر کیسے مانگے, آنے والا آ کر کیسے مانگے. ابھی پتہ نہیں ہے یہ جو دینے والا ہے یہ کتنا بڑا ہے, یہ دینے والا کتنا بڑا ہے, اس کی شان کیا ہے, اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے, تاکہ مانگتے ہوئے کم سے کم اس کو یہ احترام تو رہے, یہ ادب تو رہے, یہ پاس تو رہے کہ مانگنا ہے تو مانگنے کا سلیقہ کیا ہے. ابھی سلیقہ نہیں بتایا تو حضرت عمر ساتھ بیٹھے ہیں, ایک بدو آیا, حضور کی چادر آپ نے یمنی چادر پہنی ہوئی تھی. اب یمنی چادر میں ایک دھار تھی ریشم کی, یمنی چادر میں اس نے آ کر چادر پکڑی, چادر مبارک کو پکڑ کر, اب جیسے حضور اگر اس طرف منہ کیے تشریف فرما ہو, وہ پیچھے سے آیا اور حضور کی چادر کو پکڑ کے یوں کھینچا, محمد مجھے عطا کیجیے, اس انداز میں, اور اتنی زور سے چادر کھینچی کہ حضور کی گردن نبوت پہ نشان بن گیا, حضور کی گردن نبوت پہ اطہر پہ نشان پڑ گیا. حضرت عمر کو جلال آ گیا, حضرت عمر کو جلال آ گیا. کچھ کہنے والے تھے کہ بمار فرما کہ رحمت للعالمین, ہاتھ پکڑ لیا, کہا عمر نہ, جو آیا ہے کس نے بھیجا ہے, سونے نے.